السلام علیکم خواتین و حضرات، سیرت لائبریری یوٹیوب چینل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج کے سیشن میں ہم یہ جانیں گے اعجاز احمد صاحب سے کہ اصحاب الاخدود کون تھے۔ حسن، ہم پچھلے سیشن میں بات کر رہے تھے کہ عمر بن خطاب اور حمزہ بن عبد المطلب کے ایمان لانے سے اسلام دار ارقم سے نکل کر بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور یہ آپ کے آگے آگے تلوار لیے چلتے رہے۔ عمر یہ کلیم کرتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا تو 40 کا عدد پورا ہوا، یعنی 40واں شخص جو ایمان لایا وہ عمر بن خطاب تھے۔ اور ان کے ایمان لانے پر جبریل نے کہا کہ فرشتوں نے، آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی ہیں کہ عمر ایمان لے آئے۔ اچھا، یہ ایسے ہی نہیں ہوا، یہ جو ہم ابھی آپ حسن بات کر رہے تھے کہ بڑا ڈسٹریس تھا عمر بن خطاب کو اسلام کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ شاید یہ کوئی بڑی ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہے، ہمارا معاشرتی نظام خراب ہو رہا ہے، ہماری آپس کی دشمنی بڑھ گئی ہے، جتنا نقصان اس سے پہنچا ہے کسی سے نہیں پہنچا۔ تو سورہ طٰہٰ کی جو آیات تلاوت کی گئی اس وقت، ان میں انہی کا جواب تھا۔ تو اللہ کی حکمت ہے تو میں آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ اپنے آپ کو حکیم کہتا ہے، حکمت والا کہتا ہے، اس سے بڑا حکیم حکمت والا کوئی نہیں ہے۔ ایک اور جو مزے کی بات ہوئی اس سے، وہ یہ ہوا کہ اب علل اعلان نماز ادا کرنی شروع کر دی اس مسلمانوں نے، جو پہلے چھپ کے نماز ادا کرتے تھے، اب بیت اللہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ یعنی عمر بن خطاب اور حمزہ بن عبد المطلب کا ایمان لانا مکہ میں اتنا بڑا واقعہ تھا کہ مسلمانوں کو وہ جو خطرات تھے، جو مشکلیں تھیں، وہ بہت کم ہو گئیں، بڑی ریسٹرکٹڈ ہو گئیں۔ اتنا آسان نہیں رہا کسی کو نقصان پہنچانا۔ انہوں نے گھر جا کر بھی کھٹکھٹایا تھا بتانے کے لیے کہ میں مان لیا۔ میں بتاتا ہوں جی۔ عمر بن خطاب ایمان لانے کے بعد اپنے ماموں کے گھر گئے، ابو جہل کے گھر۔ ابو جہل بڑا ایکسائٹڈ تھا، کیونکہ یہ عمر بتا کے گئے تھے کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اور بڑا بے چین تھا ابو جہل۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ میرا بھتیجا آنے والا ہے، بھانجا آنے والا ہے، اور میرے بھانجا آج تک کبھی ناکام نہیں ہوا۔ جس کام کو اس نے ارادہ کر لیا، نہ تو اسے کبھی کوئی روک سکا، نہ اس نے کبھی ناکامی زندگی میں دیکھی۔ تو اسے بڑا یقین ہے کہ میرا بھانجا بڑی جلدی بڑی خبر لے کے آنے والا ہے، اچھی خبر لے کے آنے والا ہے۔ جا کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل بجائے کسی ملازم یا غلام کو بھیجنے کے، اس ایکسائٹمنٹ میں خود باہر نکل دوڑتا ہوا آیا اور دیکھا کہ عمر کے چہرے پہ بڑی رونق اور خوشی ہے۔ تو اس کا خیال یہ ہوا کہ میرا بھانجا وہ کام کر آیا جو میں خواہش رکھتا تھا، گلے لگایا اور کہا بتاؤ عمر کیا خبر لائے ہو۔ عمر نے جواب میں کہا خبر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ سن کر جیسے بجلی نہیں گرتی ابو جہل پر، اس نے کہا برباد ہو یہ خبر لانے والا، اور برباد ہو جس کے متعلق یہ خبر دی جا رہی ہے، اور فوراً دروازہ زور سے بند کر کے اندر سے کنڈی یا جو بھی ڈیوائس تھی لگا لیا۔ اتنا شوق پہنچا ابو جہل کو۔ اب اس کے بعد عمر بن خطاب آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ مکہ میں سب سے پہلے خبر پہنچانے والا کون ہے، لوگوں تک خبر پہنچانے والا کون ہے؟ تو وہ شخص جمیل اس کا نام تھا۔ اس کو عمر بن خطاب نے کہا کہ میں محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، جن کو ہماری زبان میں کئی نام بھی کوئی ریڈیو کہنا شروع کر دیتا ہے، کوئی BBC کہنا شروع کر دیتا ہے، جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے ادھر کی خبریں ادھر، ادھر کی خبریں ادھر۔ یہ اس قسم کا آدمی تھا۔ تو یہ اپنی چادر سمیٹتا ہوا، پکڑتا ہوا، دوڑتا ہوا جا رہا ہے مکہ میں، اور جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ خطاب کا بیٹا صابی ہو گیا، خطاب کا بیٹا صابی ہو گیا۔ صابی کا مطلب ہے بے دین۔ عرب میں دین بدلنے والے کو صابی کہتے تھے، تو انیشلی مسلمانوں کو صابی کہا جاتا تھا۔
تو عمر بن خطاب بھی پیچھے پیچھے تھے، وہ کہتے تھے میں صابی نہیں ہوا، میں محمد پر ایمان لے آیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو یہ بات تھی جناب عمر بن خطاب اور حمزہ بن عبد المطلب کے ایمان لانے کی۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ پہلی ہجرت ہوتی ہے رجب اور شعبان میں حبشہ کی، دوسری ہجرت ہوتی ہے شوال میں، واپس آ جاتے ہیں یہ لوگ۔ اس دوران یہ دونوں ایمان لے آئے ہیں، عمر بن خطاب بھی اور حمزہ بن عبد المطلب بھی۔ اور 5 نبی کے آخری دنوں میں ہی دوبارہ ہجرت کی جاتی ہے حبشہ کے لیے، اور اس دفعہ ہجرت کرنے والے لوگوں کی تعداد 86 ہے۔ کتنی ہے؟ 86۔ اب ذرا دیکھیے کہ پہلی ہجرت حبشہ 26 یا 30 لوگ ہیں، اور دوسری ہجرت حبشہ میں 86 لوگ ہجرت کرنے والے ہیں۔ اگر عمر 40ویں شخص ہیں ایمان لانے والے، تو ممکن نہیں ہے کہ یہ دونوں ہجرتوں کے درمیان ایمان نہ لائے ہوں۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب 6 ہجری میں ایمان لائے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 6 ہجری میں ایمان لائے ہوں، انہوں نے 5 ہجری میں ایمان لائے، کیونکہ یہ پہلی اور دوسری ہجرت حبشہ کے درمیان کا وقت ہے جب یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور 40 کا عدد پورا ہوتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ عمر بن خطاب کا ایمان لانا اتنا سادہ نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ کریم عامر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے تجھے جو پسند ہے اسے ایمان کے لیے ہمیں دے دے، وہ ایمان لے آئے۔ وہ جو دل بدلا نا، نعیم بن عبداللہ نعام کی بات سن کر بہن کے گھر جانا، وہاں پہ ان کی تلاوت سننا اور پھر تلاوت کرنا اور دل بدل جانا اور آ کے ایمان لے آنا، اس کے پیچھے میری سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اور آپ یہاں سے ایک اور اندازہ کریں کہ اگر سرکار ختمی مرتبت نے 2 میں سے 1 کو مانگا ہے تو دونوں کا کیلیبر کیا ہونا چاہیے۔ اگر آج عمر بن خطاب کے متعلق ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ بہت ذہین، بہت اعلیٰ، بڑے سمجھدار، بڑے بہادر تھے، تو سرکار نے آپشن میں دوسرا نام ابو جہل کا دیا تھا۔ وہ ایمان نہیں لایا اپنی سرکشی میں، اپنی عصبیت میں، قبائلی عصبیت میں، اپنے گھمنڈ میں، اپنی سرداری کے چکر میں، خدائی کے چکر میں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، بٹ اس کا علم، اس کا روب، اس کی انفلوئنس، اس کی تمام چیزیں کم نہیں تھیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے اب مکہ میں رہ رہے ہیں۔ اب جو لوگ واپس آئے تھے انہیں بھی آ کے احساس ہو گیا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا تھا، مکہ کے حالات ابھی بھی ویسے ہی ہیں۔ اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان لانے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو ایک دفعہ پھر ہجرت کی اجازت دے دی۔ اب مکہ کے کم گھر ایسے تھے، کم قبیلہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا، قریش کو کوئی بھی قبیلہ ایسا نہیں تھا، بنی مخزوم سمیت جو ابو جہل کا قبیلہ تھا، جہاں سے لوگ ہجرت کر کے دوسری ہجرت میں حبشہ نہ گئے ہوں۔ اور اب یہ لوگ پلان کر کے ایک ہی وقت میں نکلے، مختلف راستوں سے، مختلف طریقوں سے نکلے، چونکہ ان پر نظر رکھے ہوئے تھے قریش کے لوگ۔ سو یہ نکلے اکٹھے نہیں، کوئی کسی راستے سے نکلا، کوئی کسی دوسرے راستے سے، اور یہ شیبہ کی بندرگاہ پہ اکٹھے ہوئے۔ اور اس وقت اگین ان کو ایک کشتی مل گئی جو جا رہی تھی حبشہ کے لیے، اس میں سوار ہوئے۔ مل گئی سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کو 50 60 70 لوگوں کی بھی اور ضرورت تھی، کشتی ابھی آئی تھی، ان کو وہ سارے سوار مل گئے، اتنے مسافر مل گئے جتنے ریکوائرڈ تھے، تو انہوں نے اسی وقت سفر شروع کر دیا۔ بائی دا ٹائم قریش کو احساس ہوا کہ یہ ایک دفعہ پھر ہجرت کر رہے ہیں، جب تک وہ بندرگاہ پہ پہنچے کشتی بندرگاہ کو چھوڑ کر سمندر کے درمیان جا چکی تھی۔ اب وہ صرف دیکھتے رہ گئے کہ ہمارے سامنے جا رہے ہیں۔ اب یہ موقع نہیں تھا کہ میں اپنی کشتی میں بیٹھتا، وہ ریسورسز نہیں تھے کہ میں دوسری کشتی میں بیٹھتا اور ان کا پیچھا کرتا۔ سو یوں مسلمان ایک دفعہ پھر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اب حبشہ جانے کے بعد یہاں پہ ایک
پھر میٹنگ ہوئی قریش کی میٹنگ میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو حبشہ میں رہنے دیا سکون اور امن کے ساتھ، تو کل یہ وہاں پہ اپنے دین کو پھیلائیں گے اور ان لوگوں کو شامل کر کے مکہ پہ حملہ کریں گے اور ہمیں تباہ کر دیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہاں پہ قبضہ بھی کر لیں گے اور ہم ختم بھی ہو جائیں گے۔ اس پہ انہوں نے سوچا کہ ہمیں اس کے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے اصل رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 545 فیل میں، یعنی فیل تو بعد میں شروع ہوا، 545 عیسوی میں ذو نواس نام کا ایک بادشاہ تھا جس کی یمن میں حکومت تھی، اور وہ یہودیت کو فالو کرتا تھا۔ یہ آج کا سعودی عربیہ بھی اسی کے انڈر تھا۔ نجران کا، اب صوبہ ہے نجران سعودی عربیہ کا، نجران کے علاقے میں ایک عیسائی نے 2 یہودی بچوں کو قتل کر دیا۔ یہ شکایت لے کے بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ پہلے یہودی بھی تھا، اسے بہت غصہ آیا، اس نے کہا عیسائیوں کو قتل کر دیا جائے، تو عیسائیوں کو چن چن کے قتل کیا جانے لگا۔ نجران میں سب سے زیادہ پاپولیشن تھی، ان کی انفلوئنس تھا، وہاں قتل کیے گئے۔ اپنے علاقے میں اس نے یہ کہا کہ یا یہودیت اپنا لو، یہودی ہو جاؤ، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ قرآن کریم کی سورہ بروج ہمیں بتاتی ہے، وہ اصحاب الاخدود کا ذکر کرتی ہے، خندق والے۔ اس نے خندقیں کھدوائی، ان میں آگ جلائی گئی، عیسائیوں کو وہاں لایا جاتا تھا، ان کو آپشن دی جاتی تھی یا یہودیت اپنا لو ورنہ جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور جس کسی نے یہودیت اپنانے سے انکار کیا اس کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا، اور لوگ بیٹھے ان سب چیزوں کا نظارہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، جیسے یہ کوئی فن ہو یا کوئی ایکٹیویٹی ہو۔ جی اس وقت تک آخری الہامی دین عیسائیت تھی، رسالت میں آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آخری دین لے کر آئے، تو حق کے مذہب پہ، حق کے دین پہ ہمیشہ سختی ایسے ہی رہی، یہ آسان کبھی نہیں رہا حق پہ چلنے والوں کے لیے۔ وہاں سے ایک عیسائی بچ کے نکلا اور اس نے جا کے روم کے بادشاہ کو، جو عیسائی تھا، کہا کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہماری مدد کریں۔ روم کے بادشاہ نے اسے کہا کہ میں تو دور ہوں، میں حبشہ کے بادشاہ کو تمہارے لیے خط لکھتا ہوں، وہ تمہارے قریب بھی ہے اور وہ بھی مسیحی ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو وہ لے کر خط نجاشی کے پاس آیا۔ یہ نجاشی، اس کا نام کلیب تھا، جو نجاشی ہم جانتے ہیں، اسما بن ابجد، یہ اس کے باپ دادا میں سے ہوئی تھا۔ اور کلیب کو سینٹ ایلیسان بھی کہا جاتا ہے، اور سینٹ ایلیسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی نجات دلوائی عیسائیوں کو ان سب کے ظلم و ستم سے یمن میں جو ہو رہا تھا۔ تو آج ہم اپنی بات کو یہاں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔